آپ ذرا رمضان کی شان تو دیکھیں. حضور فرماتے ہیں سارا سال جنت سجائی جاتی ہے. کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے. سارا سال جنت سجا دی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے. اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے. اور رمضان آتا ہے تو کریم کے کریمانہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کریمانہ فیصلے. ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو. کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. عظمتوں والا. حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے. یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا. فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے. تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے. جو رمضان اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں. اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے. جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی رزلٹ رکھتی ہیں. اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے. تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں. بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں. یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے. تربیت. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا. روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے. انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس سے اللہ رسول منع کر دیں گے. جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے. آپ غور فرمائیے، روزہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے. بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی. یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی. میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا. رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے. کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے. لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی. 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں. عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی. کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے
چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے, 10-11 بجے اٹھ رہے تھے, روٹین بدلی ہوئی تھی. رمضان آیا تو بدل گئی, سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں, تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھل رہی ہے, بالکل روٹین بدل گئی, حالات بدل گئے, معاملات تبدیل ہو گئے, اوقات تبدیل ہو گئے, دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے, اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے, مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے, ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی. معنی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں, اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے. یہ موقع آیا ہے, ایک مہینہ ہے پورا, 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی, یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے, پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے. تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی, سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے, تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے. رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے, تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے. اللہ کرے روٹین بن جائے, چیزیں تبدیل ہو جائیں. وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے, پرہیز کرنا مشکل ہے. تو بدلنے لگی ہے نا روٹین, آ گیا نا رمضان, پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا. لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی. ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے, اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے. تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں, عادتیں بدل جایا کرتی ہیں. رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ, حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں, عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں. نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی, ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا. تو روٹین دیکھیں کہ رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے, اور اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. وہ جو کہتے ہیں بچے سویرے نہیں اٹھتے, وہ روٹین بنا لیں. یہ موقع آیا ہے, ابھی سے ارادہ کر لیں کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو, ماحول کو, بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں کو. یہ آپ ارادہ کریں, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے, اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں, اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزاریں کہ ذہن میں بات موجود ہو, ذہن میں, کہ دراصل رمضان کیا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں شہر مبارک, فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے, یہ برکتیں لے کے آیا ہے, یہ رحمتیں لے کے آیا ہے, یہ اپنے ساتھ عنایات لے کے آیا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قرب الہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا, فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا. اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے, ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نا برکت والا مہینہ ہے, اس میں میرا ثواب بڑا ضربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا. ایک ذہن بنایا جائے اور پھر ثواب اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے. پھر وہ ترتیب بنا لی جائے, کاروباری نہیں, روحانی ترتیب, کاروباری نہیں, یعنی نئے سے نئے سٹال نہ تیار کیے جائیں. مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی, کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے, مہنگا کیسے کرنا ہے, اللہ معاف کرے مصنوعی قلت کیسے پیدا کرنی ہے, کمائی کیسے کرنی ہے. رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے, ساری. میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور معدے والی ساری دوائیاں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے, یہ زیادہ لوگ استعمال کریں گے. وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے, ہر چیز دنیا داری نہیں, ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے, تھوڑا کھانا ہے, لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے,
میں نے وہ سارا پوری کر دیا روٹین، تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا، پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا۔ ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا، فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا، اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں، اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں۔ والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا۔ اب آپ سرپرست ہیں، سربراہ ہیں۔ انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ عالم ہے، علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا۔ ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی۔ اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما دی۔ تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے۔ اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا، تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا۔ جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے،
میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے, اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا, جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی. میرے دوستو, خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی, لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی. یہی لفظ بڑے باکمال نہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں. یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا, روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے. عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے, جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. لوگ دوڑے, کوئی سونے کی طرف, کوئی چاندی کی طرف, کوئی جائیدادوں کی طرف, کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف, کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف. لوگ دوڑ گئے, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا. سب بھاگ گئے. ایاز بیٹھا ہے, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں, وہ لذتیں کہاں. ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے. پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں, آج لوٹ سیل لگ گئی ہے, جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی. ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا. تو محمود خوش تھے, موڈ بڑا اچھا تھا, کہا بالکل پکی ہے. تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. ایاز اٹھے, پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا, آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا. تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے. ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے. کہا بادشاہ پکا رہنا, وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے, مجھے تو چاہیے. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے, تیری تو ملے گا. تو پھر کہا محمود نے, اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا, بس ٹھیک ہے, باقیوں کے خزانے اور میں تیرا. طے ہو گئی. فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا, روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا. دیکھو نا وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں, رب کے ہونے کا یقین. وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو, وہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں, اکیلا ہے نا گھر میں, فریزر بھرا ہوا ہے, نہیں نہ کھاتا. کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز. حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں, ایک باب الریان ہے, اس سے صرف روزہ دار گزریں گے. آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ, وہ آ جائیں گے. فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو, جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی, اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے. دروازہ ہی مخصوص ہے, ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے. تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں, اس احتیاط کے ساتھ. اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا, سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا, یہ مشکات میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا, اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا. اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا. کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی. اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے, تہجد کی نماز بھی لیا ہے, صلاۃ اللیل بھی لی ہے, لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا. مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا. اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے, میں نے دیکھا ہے
نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں. میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو چلے جاتے ہیں اس علاقے میں، کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں. کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں. میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے